جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، یہ دوبارہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پڑھو، تصریف الی الماضی والمضارع، کہتے ہیں کہ بھئی اس کی چھٹی علامت یہ ہے کہ ماضی اور مضارع کی طرف پھیرنا، مطلب یہ کہ اس کی گردان۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصریف الی الماضی والمضارع کو یہ فعل کا خاصہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ماضی اور مضارع کی طرف فعل کا یہ جو انقسام جو ہوتا ہے نا، وہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی فعل کا ماضی اور مضارع کی طرف جو منقسم ہونا ہوتا ہے، جو انقسام ہوتا ہے، وہ کس حساب سے ہوتا ہے؟ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور زمانہ جو ہے نا کیا ہے کہ صرف فعل میں ہی پایا جاتا ہے، اسم میں نہیں پایا جاتا۔ اس وجہ سے ماضی اور مضارع کی طرف پھیرنا، یا اس کی یا جو گردان وغیرہ کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو خاصہ بنایا فعل کا۔ جی بات سمجھ میں آئی سید سفیان صاحب؟ جی حضرت الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر وَقَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، کہ امر اور نہیں کو فعل کا خاصہ بنانا، امر یا نہیں ہونا۔ تو اب اس کی جو ہے نا کیا ہے کہ تشریح کیا ہوگی؟ تشریح یہ بنے گی کہ اس فعل کی 7ویں علامت کیا ہے؟ امر ہونا، جیسے اضرب، اور 8ویں علامت کیا ہے؟ نہیں ہونا، نہیں جیسے ہونا۔ لا تضرب۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر اور نہیں کو فعل کا خاصہ کیوں بنایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں اور امر جو ہے نا یہ وضع کیے گئے ہیں طلب کے لیے، اور طلب صرف فعل میں ہی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا اس کا خاصہ بنایا گیا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مصنف علیہ الرحمٰن نے یوں کیوں نہیں کہا الا امر و نہی، اور یا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو یوں تعبیر کیوں اختیار کی، کون ہو امرن اور نہی؟ یعنی یوں کہہ دیتے ہیں نا بھائی، کیا کہہ دیتے کہ الا امر و نہی کہہ دیتے، سمجھ آئی بات؟ الا امر و نہی کہتے، کون ہو امرن اور نہی؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ مصنف نے 3 مذہب کی رعایت رکھی ہے۔ کیسے؟ کہ فعل کی اقسام میں اختلاف ہے، اس میں 3 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب کیا ہے کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ماضی اور مضارع، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ماضی اور مضارع امر نہیں، سمجھ آئی بات؟ کہتے ہیں پہلا مطلب کیا ہے؟ فعل کی 2 قسمیں، ماضی اور مضارع، ماضی اور مضارع۔ پھر یہ جو امر اور نہیں ہے نا، یہ مضارع سے مشتق ہوتے ہیں، برابر۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فعل کی 3 قسمیں، ماضی، مضارع اور امر۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بھئی فعل کی 4 قسمیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے جو ہے نا کیا ہے کہ تینوں مذہب کی جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے رعایت کی کہ بھئی امر ہونا یا نہیں ہونا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ جن کے ہاں 2 قسمیں ماضی اور مضارع، تاکہ وہ بھی شامل ہو جائیں، اور جو ہے نا اس طریقے سے جو 4 قسمیں بناتے ہیں وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بالکل۔ بعد پھر وَاِتِّصَالُ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ بھئی متصل ہونا ضمائر بارزہ مرفوعہ کا، ضمائر بارز مرفوعہ کا کیا ہونا؟ متصل ہونا، جیسے ضرب۔ اب یہ تشریح اس کی کیا بنے گی؟ اس کی یہ بنے گی کہ بھئی فعل کی 9ویں علامت یہ ہے کہ ضمائر بارز مرفوعہ اس کے ساتھ متصل ہوں، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو وغیرہ۔ تو اب سوال یہ پیدا تھا کہ ان کو فعل کا خاصہ کیوں بنایا گیا؟ جواب یہ ہے کہ ضمائر بارد مرفوعہ یہ فاعل کی علامت ہوتی ہے، اور فاعل صرف اور صرف فعل کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا اس کو بھی فعل کا خاصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر بتاؤ تانی سے ساکنہ تھے، نحو ضربت، تو اب یہ فعل کی کون سی علامت ہے؟ 10ویں علامت کیا ہے کہ تائے ساکنہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تائے ساکنہ جو ہے یہ فعل کی علامت کیوں بنایا گیا؟
اور اسی طریقے سے جو ہے نا تائے متحرکہ کو اسم کی علامت کیوں بنایا گیا ہے؟ اس میں یہ جو فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تائے متحرک تائے تانیث ساکنہ کو فعل کی علامت کیوں بنایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تائے متحرکہ اسم کی علامت تھی، تو تائے ساکنہ کو فعل کی علامت بنا دیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ بھائی اس کا معاملہ برعکس کر لیتے، یعنی تائے متحرکہ فعل اور تائے ساکنہ اسم کو دے دیتے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اسم خفیف تھا اور فعل ثقیل، فعل ثقیل ہے اور اسم خفیف ہے، اور قاعدہ ہے کہ ثقل تقاضا کرتا ہے خفت کا، اس لیے فعل کی علامت تائے تانیث ساکن کو بنا دیا، کیوں کہ وہ خفیف ہے، اور اس کی علامت تائے متحرک کو بنا دیا، کیوں کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ثقیل ہے، تائے متحرک ثقیل ہے، اس لیے جو ہے نا ہم نے خفیف کو دے دیا، یعنی خفیف جو ہے نا خفیف کو ثقیل دے دیا، اور جو ثقیل تھا اس کو ہم نے خفیف دے دیا، تاکہ معاملہ دونوں کا برابر ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جی؟ الحمدللہ حضرت۔ یہ جو بات ہے یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کا سبق پورا ہوا، پھر مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا یہ کیا ہے سر اس میں ایک میں دوبارہ وضاحت کرنا، تائے خفیف